حامدا ومصليا اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں درس قرآن کو لے کر حاضر ہونا نہیں ہوا، چند مشغولیات کی بنیاد پر. آج آپ حضرات کی خدمت میں جس سورت کی تفسیر پیش ہے وہ سورۃ الفجر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے. کیا ایک عقل مند کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ بھلا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ارم، بڑے بڑے ستونوں والے، ان جیسے ملکوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی میں بڑی بڑی چٹانیں تراشتے تھے. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، جنہوں نے ملک میں سرکشی مچا رکھی تھی. تو وہاں انہوں نے زبردست بگاڑ پھیلا رکھا تھا. بس آپ کے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. یقیناً آپ کا رب گھات میں. یہ سورۃ الفجر مکی ہے. اس سورت کا موضوع اثبات سزا اور جزا ہے، یعنی سزا اور جزا کو بیان کیا گیا. شروعات میں قسمیں کھا کر قوموں کے انجام کو بیان کیا، پھر انسان کی فطرت کو بیان کیا، اخیر میں انسان کو ایک اچھائی کی طرف، جس چیز کی طرف اس کی نجات ہے اس کی طرف اس کی ترغیب دلائی گئی. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا فجر سے کی. فجر کی قسم کھائی کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی اور رات کی جب وہ جانے لگے. تو فجر کی یہاں پر قسم کھائی گئی. یہ دن کا ابتدائی حصہ ہے. فجر اس بات کی علامت ہے کہ رات ختم ہو گئی، تاریکی ختم ہو گئی. تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ حق آنے کے بعد باطل کو ختم ہو جانا یہ حق کی علامت ہے. اور 10 راتوں کی قسم کھائی کہ مہینے کی جو ابتدائی 10 آیات ہوتی ہیں انتہائی تاریک ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کی جو 10 راتیں ہیں قدرے تھوڑا اس کے اندر کچھ روشنی ہوتی ہے. پھر آخر کی 10 راتیں پھر مکمل تاریک ہوتی ہیں. تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں. اور بعض مفسرین نے اس آیت کے ذریعے حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی راتیں مراد ہے. اور یہ 10 راتیں وہ راتیں ہیں، روایات میں آتا ہے رمضان المبارک کے بعد سب سے مقدس ترین راتیں ہیں، جس کے اندر عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ وہ راتیں بھی سے مراد ہے. آگے اللہ نے جفت اور طاقت عدد کی قسم کھائی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. خالق الاسداد ہے اللہ، خالق الاسداد یعنی ضدوں کو پیدا کرنے والا. جیسے اللہ رب العالمین نے فجر کا تذکرہ کیا ویسے رات کا تذکرہ کیا. تو فجر کا بنانا، دن کا اور رات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو آج اگر ناانصافی ہے تو یہ ناانصافی کل انصاف میں تبدیل ہو جائے گی. آج کا ظلم کل انصاف میں تبدیل ہو جائے گا. یہ اس کے ذریعے اللہ بتانا چاہ رہے ہیں. آگے 4 قسمیں کھانے کے بعد مومنین کو تسلی دینے کے بعد کہا
هل في ذلك قسم لذي حجر، کیا ایک عقل مند کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا، ایک چیز آتی ہے ایک چیز چلی جاتی ہے، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو کیا یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا لم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ عاد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، یہ عاد وہ نہیں ہیں جو بعد کے ہیں، یہ عاد پہلے والے ہیں، عاد الاولی جس کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ پہلے والے عاد ہیں جو ارم قبیلے کے تھے، ان کا تذکرہ ہے ارم ذات العماد، کہ عاد جو بڑے بڑے ستونوں والے، یہاں ستون کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے تھے، بڑی بڑی عمارتیں یہ بنایا کرتے تھے، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسا ان کو ڈیل ڈول عطا فرمایا تھا، ایسا بنایا تھا ان کو اللہ رب العالمین نے کہ کہا اس کے بعد ان کے جیسی کوئی مخلوق اس طرح کی پیدا نہیں کی گئی، ایسے ڈیل ڈول والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے بعد ان کی طرح کے لوگ نہیں پیدا کیے گئے۔ یہ ان کی اللہ رب العالمین جو طاقت عطا فرمائی تھی اس کو بیان کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے اندر بھی آپ کے لیے عبرت کی چیزیں موجود ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر محلات بنائے تھے، اپنے گھر بنائے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کو تراش کر، چٹانیں بڑی بڑی جو ہوتی ہیں پہاڑ کی، اس کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عنایت فرمائی تھی۔ اور سمود کے بعد اللہ نے فرعون کا تذکرہ کیا، اور فرعون کے اس میں بھی عقل مند کے لیے یہ نشانیاں موجود ہیں۔ فرعون جو میخوں والا تھا، یہاں پر میخوں والا اس لیے کہا گیا، روایات میں آتا ہے کہ فرعون اتنا ظالم اور بدبخت تھا کہ جب کسی کو سزا دینا ہوتا تو اس کو میخوں میں اس کے ہاتھ پیر میخ گاڑتے تھے، میخ کے ذریعے ان کو کیلے مار کر ان کو رکایا جاتا تھا، کھڑا کیا جاتا ہے، لٹایا جاتا تھا، پھر ان پر سانپ اور بچھو چھوڑ کر ان کو سزا دیتا تھا۔ اسی لیے ان میخوں کا تذکرہ کیا۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لاؤ لشکر اس کے پاس تھا، اس کی طرف بھی اشارہ مقصود ہو سکتا ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں کے اندر فساد مچا رکھا تھا، سرکشی مچا رکھی تھی۔ دیکھیے جب انسان کے پاس کچھ دولت آتی ہے، حکومت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، تو پھر وہاں سے فساد جنم لیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی کیا، فساد مچایا، بہت بگاڑ مچایا، لوگوں کو بے دریغ انہوں نے قتل کیا، بے شمار انہوں نے وہاں پر گناہ کے کام کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخر میں جو بات بیان کی ہے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آپ کے رب نے ان پر عذاب جو نازل کیا وہ کوڑوں والا عذاب برسایا ہے۔ اب عذاب کوڑوں والا، کوڑے کا لفظ یہاں پر اس لیے لایا گیا، جب کوڑا مارا جاتا ہے تو جسم میں ایک جگہ پر نہیں مارا جاتا، عام طور سے الگ الگ جگہ پر مارا جاتا ہے، ویسے ہی ان پر بھی جو عذاب آیا وہ ایک قسم کا نہیں، الگ الگ طرح کے ان پر عذابات آئے گئے ہیں۔ تو یہ باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ عاد جو پہلی عاد قوم تھی اس کو بیان کیا، قوم سمود کو بیان کیا جو بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، ایسی طاقت تھی ان کی طرح پھر کوئی قوم اس طرح کی پیدا نہیں کی گئی۔ فرعون کا تذکرہ کیا کہ لاؤ لشکر والا تھا، لیکن جب مرا تو اکیلا ہی مرا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کے ذریعے یہ چیز بتائی کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، رات ہے تو پھر اس بات کی علامت ہے، رات جتنی تاریک ہوگی اس بات کی وہ گواہی دیتی ہے کہ صبح قریب ہے۔ ظلم جتنا بڑھتا ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ابھی انصاف کا بول بالا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور آخر میں جو بات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ ظالموں کو ایک توجہ دلائی، ان کو خوف دلایا، ان ربک لبالمرصاد، یاد رہے آپ کا رب گھات میں ہے، انتظار میں ہے۔ اس کا مطلب انسانوں کو سمجھانے کے اس طرح کی بات کہی گئی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی پکڑ اتنی سخت ہے، جب اللہ پکڑ کا ارادہ کریں تو فوراً پکڑ فرما لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی آیات تھی، کل انشاءاللہ آگے کی آیات بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔